अस्सलाम वालेकुम। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया का मुहासरा मुकम्मल किए हुए हैं। 2 माह हो चुके हैं मुहासरे को जारी रखे हुए। मुसलमान आर्टिलरी मुसलसल कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर ज़रबें लगा रही है, लेकिन अभी तक दीवारें टूटने का नाम नहीं लेती। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मुसलमान दस्ते खुश्की के रास्ते यलगार करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जब तक के समुंदर के रास्ते मुसलमान शहर की पुष्ट से अपने बहरी जहाज लाकर तोपों से यलगार न करें, उस वक्त तक शहर को फतह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहर के मुहाफिजीन तादाद में कम है, लेकिन फसीलें इतनी मजबूत हैं कि भारी गोलाबारी के जरिए तोड़ना भी आसान नहीं है। किले के अंदर कॉन्स्टेंटाइन बजाते खुद अपनी फौजों की क़यादत कर रहा है और हाया सूफिया के गिरजे में, जो 1000 साल से इस शहर में कायम है, मुसलसल ईसाई इबादत करके इस मुसीबत को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सुल्तान मोहम्मद फातेह एक गैर मामूली स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं जिससे आज तक दुनिया हैरान है। समुंदर की वो आबनाएं जिसके जरिए मुसलमान जहाज कुस्तुनतुनिया शहर की फसीलों के नीचे पहुंच सकते हैं, उस आबनाए के मुंह पर एक गहरी जंजीर लगी होती है और उसके पीछे बाज़ंतीनी बहरी जहाज पहरा दे रहे होते हैं। सुल्तान गैर मामूली हुक्म देते हैं। उनके तमाम मिलिट्री एडवाइजर और जनरल इसको दीवानगी और जुनून का नाम देते हैं। लेकिन वो सुल्तान कि जिसको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे सहाबी अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से बिशारत मिल चुकी होती है कुस्तुनतुनिया की फतह की, वो अब किसी सूरत में रुकने वाला नहीं होता। जुनून और दीवानगी के आलम में एक ऐसा हुक्म दिया जाता है जिससे तमाम नेवल वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज तब्दील होकर रह जाती हैं। सुल्तान ये हुक्म देते हैं कि मुसलमान बहरी जहाज़ों को आबनाए के रास्ते शहर की फसील के करीब लाने के बजाय खुश्की पर चढ़ा दिया जाए और 7 मील का सफर तय करके मुसलमान जहाज़ों को घसीटा जाए और तमाम आबनाए के मुंह और दुश्मन के फ्लीट को बाईपास करके बराह रास्त किले की दीवारों के नीचे समुंदर में जहाज़ों को उतार दिया जाए। इस काम को करने के लिए मुसलमान एक सड़क बनाते हैं जो समुंदर से शुरू होती है और समुंदर पर ख़त्म होती है, मगर दरमियान में 7 मील का खुश्की का रास्ता होता है। आसपास के दरख्त काट के रोलर बनाए जाते हैं, उन पर चर्बी मली जाती है और पूरी मुसलमान फौज अपने बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को घसीट कर उन रोलर्स पर चढ़ा देती है। ये किस तरह होता है, आज भी अकल ना मानने को तैयार है ना समझने को। लेकिन ये तारीखी हक कि मुसलमान बहरी बेड़ा लकड़ी के बड़े बड़े रोलर्स पर घसीट कर आबनाए बास्फोरस से कुस्तुनतुनिया शहर की फसीलों के नीचे रातों रात उतार दिया जाता है। यह बजाते खुद एक गैर मामूली बात है कि यह सारा ऑपरेशन रात की तारीकी में होता है और सुबह जब बाज़ंतीनी उठकर समुंदर की तरफ देखते हैं तो वहां तुर्क बहरी बेड़ा उन पर तोपों से यलगार कर रहा होता है। जिस जगह पर मुसलमान बहरी बेड़ा उतरता है वहां पानी की गहराई कम होती है और मुसलमान जहाज निस्बतन छोटे होते हैं उन बाज़ंतीनी जहाज़ों के मुकाबले में कि जो बास्फोरस के मुंह पर उसका दिफा कर रहे होते हैं। नतीजतन बाज़ंतीनी बहरी जहाज मुसलमानों को इंगेज करने के लिए किले की दीवारों के करीब नहीं आ सकते। अब उनकी नेवी अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है। मुसलमान बाईपास करके किले की दीवारों के नीचे आ जाते हैं और अब 2 अतराफ से किले पर गोलाबारी शुरू होती है। अब कुस्तुनतुनिया के किले के अंदर दहशत फैल जाती है। अपने मुहाफिजीन की बहुत बड़ी तादाद को उनको खुश्की के रास्ते से हटाकर समुंदर की तरफ लगाना पड़ता है, जहां पे तुर्क नेवल बेड़ा और तुर्क मरीन दस्ते लैंडिंग के लिए तैयार होते हैं। इस तमाम सूरत हाल में बिलाखिर 2-2.5 महीने के बाद तुर्क तोपें उनकी दीवारों में शिगाफ डालना शुरू कर देती हैं और जगह जगह दीवार इतनी कमजोर हो जाती है कि अब यलगार के जरिए इस पर कब्जा किया जा सकता है। एक वक्त आता है कि सुल्तान बिलाखिर ये फैसला करते हैं
کہ اب تمام مسلمان فوج ایک ساتھ یلغار کرے گی، جس کی قیادت جانثار دستے کریں گے، اور وہ اس قلعے پر قبضہ کر لیں گے۔ اس موقع پر جو وار کونسل طلب کی جاتی ہے، اس میں ایک امیر دشمنوں سے ساز باز کر چکا ہوتا ہے اور سلطان کو مشورہ یہ دیتا ہے کہ اس موقع پر سیج اٹھا لی جائے اور مسلمان فوجیں واپس لوٹ جائیں۔ اس رائے کو سختی سے رد کر دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دشمنوں سے ساز باز کر چکا تھا تو اس کو سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ غدار اس وقت بھی مسلمانوں کی صفوں میں تھے اور ان سے اسی طرح نپٹا جانا چاہیے جس طرح سلطان فاتح نے نپٹا تھا۔ وسلم کی یہ حدیث مبارک کہ لنفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش، قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا، اور کیا شاندار وہ فوج ہوگی اور کیا شاندار اس کا وہ امیر ہوگا۔ یہ حدیث مبارک سلطان محمد فاتح کو جنون کی حد پر لے گئی، اس وقت کہ جب 900 سال کے بعد یہ موقع ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا کہ مسلمان صلیبی دستوں کے، صلیبی ریاست کی اور صلیبی تہذیب کے عظیم ترین شہر قسطنطنیہ میں داخل ہونے والے تھے۔ ایک عام یلغار کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا میدان جنگ کا نقشہ ذہن میں رکھیے گا۔ ترک فوج کے سامنے اس کا فوجی بینڈ بجا کرتا تھا، وہ بینڈ جو دنیا مہتر بینڈ کے نام سے جانتی ہے۔ کئی 100 سال تک یہ مہتر بینڈ پوری دنیا میں ترکوں کی دہشت اور دھاک بٹھاتا رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ مہتر بینڈ کے ترانے، اس کی دھنوں کو سنیں تو رگوں میں خون جوش مارنے لگتا ہے۔ ترکوں نے بنیادی طور پر وہ ایک جنگی اور ایک مارشل معاشرہ تھا، اس کی تمام زندگی جہاد اور جنگ کے گرد گھومتی تھی۔ اس معاشرے کی دوسری خاص بات جو اس کا سافٹ پہلو تھا، وہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے والہانہ محبت تھی۔ کوئی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اور اس سلطان کو سلیکٹ کیا اس سعادت کے لیے کہ جس کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری سے لے کر سلطان فاتح تک ہر دور میں مسلمان کوشش کرتے رہے تھے۔ اب قسطنطنیہ کی پشت میں سمندر کی طرف مسلمان بحری بیڑا توپوں کی گھن گرج سے فائر کر رہا ہوتا ہے، سامنے مسلمانوں کی سپر گنز فائر کر کے فصیل کے آخری حصاروں کو توڑ رہی ہوتی ہیں، بیچ میں مسلمانوں کا مہتر بینڈ مسلمانوں کو جوش دلا رہا ہوتا ہے۔ اجتماعی دعا اور فاتحہ کے بعد عام یلغار کا حکم دیا جاتا ہے، اور ترک جانثار دستے، کیولری اور انفینٹری اپنی پوری قوت کے ساتھ قلعے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ دو بڑی بڑی فصیلیں ہوتی ہیں، اندرونی فصیل شہر کے نزدیک اور بیرونی فصیل وہ کہ جس پر ترک مسلمان آرٹلری بمبارڈ کر کے اس کو توڑ رہی تھی۔ افراد کی کمی کے باعث جو ڈیفنسز قائم کیے جاتے ہیں وہ ایکسٹیریئر لائنز پر کیے جاتے ہیں۔ قلعے کا تمام دفاع باہر والی فصیل پہ ہوتا ہے، اگر باہر والی فصیل بریچ ہو جائے تو اندر کوئی دفاع نہیں تھا۔ محافظین کی تعداد ویسے ہی آدھی ہو چکی ہوتی ہے کہ آدھی تعداد پشت پر مسلمان بحری بیڑے کو روکنے کے لیے بھیجی جا چکی ہوتی ہے۔ اس وقت پورے شہر میں ایک سوگ اور ماتم کا سا سما ہوتا ہے۔ تمام شہری آیا صوفیہ کے گرجے میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر غیبی امداد کے طالب ہوتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر کچھ غیر معمولی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے شہر کے لوگ سکون یہ لیتے ہیں کہ جیسے اب اس شہر سے برکت اٹھا لی گئی ہے اور یہ شہر ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ چاند گرہن ہو جاتا ہے جس سے بہت برا شگون لیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو شہر کے اوپر کچھ روشنیاں رقص کرتی نظر آتی ہیں جس سے تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ اس شہر سے برکت نکل کر باہر جا رہی ہے۔ ان تمام توہمات اور شگونوں کے نتیجے میں ویسے ہی حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے وار ڈرمز بجنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایمپرر کانسٹنٹائن شہر کی گلیوں میں پھرتا ہے اور آخری دفعہ اس پہ نگاہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد فصیل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی فوجوں کی قیادت کرتا ہے۔ مسلمان دستے اللہ اکبر کے نعروں اور مہتر بینڈ کی جوشیلی دھنوں کے دوران فصیل کو رونتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ جو پچھلے 1000 سال سے
ایسٹرن بازنٹائن امپائر کا مرکز اور تمام صلیبی دنیا کا محافظ قلعہ تھا، اب مسلمانوں کے قدموں تلے روندا جا رہا ہوتا ہے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے پر فلسطین روانہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے آیا صوفیہ کے گرجے میں آ کر عبادت کرتا ہے۔ تمام صلیبی فوجیں قسطنطنیہ کے رستے اناطولیہ میں داخل ہوتی تھیں۔ اب 1453 میں مسلمان فوجیں کاؤنٹر اٹیک کر کے سلطان محمد فاتح کی قیادت میں قسطنطنیہ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ شہنشاہ کانسٹنٹائن اپنی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے 10 بدس جنگ کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اس کے بعد اس کا انجام پتہ نہیں لگا، جس سے یہ خاصی کہاوتیں عیسائیوں میں مشہور ہو گئیں کہ کانسٹنٹائن کو ایک سنگ مرمر کے ستون میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ انتظار کر رہا ہے اس وقت کا کہ جب دوبارہ یہ شہر مسلمانوں سے لے کر عیسائیوں کو دیا جائے گا، اس وقت یہ سنگ مرمر سے دوبارہ انسان بن کر آئے گا۔ اسی طرح جو پادری تھا ہایا صوفیہ کے گرجے کا، اس کے بارے میں بھی یہ روایت مشہور ہو گئی کہ جو ہی مسلمان گرجے میں داخل ہوئے اس کو 2 فرشتے اٹھا کے وہاں سے لے گئے، اور جب یہ علاقہ دوبارہ عیسائیوں کے پاس آئے گا تو اس پادری کو بھی واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ تمام توہمات اور وہم اس قوم کو تھے جو یہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھی کہ یہ شہر اب مسلمانوں کے ہاتھ جا رہا ہے۔ سلطان نے اپنی ایڈوانس گارڈ پہلے ہی شہر میں داخل کر دی تھی اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوٹ مار سے بچایا جائے کہ کہیں حادثاتن یا جنگ کے دوران وہ ضائع نہ ہو جائے۔ پورا شہر انٹیکٹ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ سلطان تمام شہر کو امان دے دیتے ہیں۔ شروع میں کچھ بد انتظامی ہوتی ہے لیکن اس پہ جلدی قابو پا لیا جاتا ہے۔ آیا صوفیہ کے سامنے قائم کی گئی ہے۔ 7 خوبصورت پہاڑیوں پہ مشتمل یہ شہر استنبول امت مسلمہ کے تاج کا ہیرا ہے۔ آج بھی انتہائی خوبصورت شہر جس کو ترکوں نے بہت محبت اور پیار کے ساتھ سنبھال کے رکھا ہے۔ کوئی مسلمان جب آج استنبول کا دورہ کرے اور خاص طور پر توپ کاپی، سلطان احمد جامع اور سلطان فاتح کے مقام پر حاضری دے اور ایوب سلطان کے پاس سلام پیش کرے تو اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ نارمل رہ سکے۔ اس کے ایک پورے وجود میں ایک روحانی تغیر آتا ہے جو مسلمانوں کے جلال اور جمال کی نمائندگی